تحصیل حویلیاں کا الیکشن لڑنا کیوں ضروری سمجھا؟ کہنے کا یہ ہے کہ آسان الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ صرف سیاست ہی وہ لفظ ہے، وہ عبارت ہے، وہ تحریر ہے جس سے قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستے ہیں؟ آپ حویلیاں کے مسائل کے حل کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں؟ میں اگر سنجیدہ نہ ہوتا تو میں اس الیکشن میں نہ آتا. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے تو روڈز کا مسئلہ حل کریں گے، پانی کا جدھر مسئلہ ہے حل کریں گے، گیس کا جدھر مسئلہ ہے حل کریں گے. کل بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے جنگلہ کشکا کا، تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں ہمارا پانی کا ٹیوب ویل خراب ہوا ہوا ہے، کسی عوامی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلے ہم مل کر بیٹھ کر تمام علاقوں کے جو مین مسئلے ہوں گے، سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ ہم ان کو حل کریں، اور اس کے بعد جو باقی دیگر مسائل ہوں گے ان کو بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. رجویہ روڈ کو دیکھیں تو وہ کتنے عرصے سے مطلب ابھی تو وہ کنٹرات ایک بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سجی کوٹ میں جو ہے سجی کوٹ ابشار دی ہے اور پونا ابشار دی ہے، اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. السلام علیکم ویورز، ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنوری. تحصیل حویلیاں کے اندر 6 اگست کو تحصیل چیئرمین کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے بہت بڑا مارکا حویلیاں کی سرزمین پہ ہونے جا رہا ہے. بڑے بڑے سیاسی نام مد مقابل ہیں. الیکشن مہم کے حوالے سے توڑ جوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. عوامی رابطہ مہم جو ہے اس میں وہ تیز سے تیز ترین کی طرف بڑھنے جا رہی ہے. میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، حویلیاں کی نامی گرامی شخصیت کے فرزند ارجمند میرے ساتھ موجود ہیں. یوں کہیں کہ خورشید اعظم صاحب جو سابقہ MP بھی رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر آل پاکستان، اور حویلیاں کی ذمہ داریاں بھی صدارت کے ان کے کاندھوں پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ہزارہ ڈویژن کی صدارت کی ذمہ داریاں بھی خورشید اعظم صاحب کے سر پر ہیں. تو بات کروں گا حویلیاں کی، تو حویلیاں کے جتنے بھی امیدوار ہیں، حویلیاں کے امیدوار تحصیل حویلیاں کی خدمت کا مشن لے کر آج جو ہیں میدان میں سرگرم عمل آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ فرزند ارجمن ہیں خورشید اعظم خان حویلیاں کے، جناب عبداللہ اعظم خان صاحب. آج ان سے ٹف سوالات کرنے جا رہے ہیں. حویلیاں کے عوام کی حقیقی معنوں میں سوالات و جوابات کے حوالے سے ترجمانی ہونے جا رہی ہے. حویلیاں کے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا. حویلیاں کے اندر سے تعلیم، پانی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے. اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے مسائل کا سامنا حویلیاں شہر کو ہے. عرصہ دراز سے حویلیاں کے اندر جتنے بھی مسائل تھے وہ جوں کے توں ہیں. تو اس حوالے سے ینگ ٹیلنٹ جو ہے حویلیاں کے اندر سامنے آ رہا ہے. گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو انٹرویو میں دکھایا تھا. تو آج میرے عبداللہ اعظم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو آج آپ کو ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنا پہلا انٹرویو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے تحصیل حویلیاں کا الیکشن لڑنا کیوں ضروری سمجھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس اعظم آباد اعظم ہاؤس میں تشریف لائے اور آپ کی پوری ٹیم آئی ان ٹائم نیوز. سجاد بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے پہلا کہ آپ نے حویلیاں کا الیکشن لڑنا کیوں ضروری سمجھا، سجاد بھائی آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ حویلیاں شہر ایک مسائل کی ہماجگاہ ہے. اس شہر کے مسائل اپنے ہیں، اور جو پارک کی ایریا کی طرف آپ چلے جائیں اس کے اپنے مسائل ہیں. تو یہ تمام مسائل پچھلے میرے خیال میں 20 سال سے کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. آپ حویلیاں شہر کے مسائل کی بات کریں تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا سب سے مین مسئلہ ہے حویلیاں شہر کا، اس کی ہاسپٹل کا کوئی مین راستہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ حویلیاں شہر کے مسائل کی بات کریں تو حویلیاں شہر میں کوئی پبلک پارک نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی اور مطلب کمیونٹی سینٹر نہیں ہے حویلیاں شہر کے لیے. اس کے بعد جو اگر مین بات کریں اپنے پہاڑوں کی طرف، تو سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ روڈ کا ہے. مطلب آپ رجویہ روڈ کو دیکھیں تو وہ کتنے عرصے سے مطلب ابھی تو وہ کنٹرات ایک بن گیا ہے. اس کے بعد کل ہم گئے ہوئے تھے موری والی طرف، ادھر بھی روڈ ہے ہی نہیں ہے. جس طرح لگتا ہے کہ اس کو 100 سال پچھلا قدیم مطلب روڈ ادھر بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بات اگر کریں آپ دیگر مطلب صحت کی بات کریں تو مختلف جو ٹائپ سی ہاسپٹلز ہونی چاہیے مختلف گاؤں وغیرہ میں، مختلف علاقوں میں، وہ بالکل ناکارہ ہوئی ہیں اس وقت. اور باقی اگر جو بات کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سجی کوٹ میں جو ہے
سجیکوٹ آبشار دی ہے اور پونا آبشار دی ہے، اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. تو اس صحیح. طرح کے مختلف مسائل ہیں. یہ تمام مسائل بن کر ایک حویلیاں شہر جو ہے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور اسی لیے جو ہے میں نے الیکشن میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. صحیح. ویورز، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ موصوف جو ہیں اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لندن سے، جو ہے لندن کی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل لا بھی حاصل کر رہے ہیں. تو دوسرے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے، جس طرح انہوں نے حویلیاں کے اندر مسائل کا ذکر کیا، حویلیاں مسائل کی ہمجگہ ہے، تو آپ الیکشن کنٹسٹ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مبارک کرے، فتح دے آپ کو، تو سب سے پہلا تحفہ جو ہے حویلیوں کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ جی سجاد بھائی، سب سے پہلا جو تحفہ جو میری نظر میں ہے اور جو میرا ایک نظریہ ہے حویلیاں شہر کے لیے، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جو ویٹ گودام آپ کا TMA کی آفس کے سامنے ہے، جی جی. اس کو انشاءاللہ ہم اعظم آباد شفٹ کریں گے، اور اس کی جگہ پر ایک TMA کو ایک پلازا تحفے میں دیں گے، جس کے اندر ہمارے جو غریب ریبان بھائی ہیں جو حویلیاں شہر میں در بدر پھر رہے ہیں، ان کو ایک پراپر عزت والی جگہ دیں گے. اس کے بعد جو ہماری ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، وہ سارے ٹرانسپورٹر بھائی ہمارے اڈے ادھر ویٹ گودام والی جگہ شفٹ ہوں گے. ہماری جو ہاسپٹل ہے اس کا کوئی رستہ نہیں ہے، آپ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہیں. ہم انشاءاللہ ادھر جو بیک سائڈ سے ایوب پبلک اسکول کے پاس سے جو راستہ آ رہا ہے، اس راستے کو توسیع کر کے انشاءاللہ آگے اس ہاسپٹل کے راستے کو توسیع کریں گے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو تحفہ میری نظر میں ہے وہ پبلک پارک کا ہے، اور کچھ کمیونٹی سینٹر کا، لائبریریز وغیرہ کا. یہ انشاءاللہ سب سے جو ہے میں پرائرٹی ہوں گی. پریورٹی ہوگی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ ان کو سب سے اول ترجیح دوں. صحیح. اچھا، اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، کیا صرف سیاست ہی خدمت سے عبارت ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسان الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ صرف سیاست ہی وہ لفظ ہے، وہ عبارت ہے، وہ تحریر ہے جس سے قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستے ہیں؟ سجاد بھائی، صرف سیاست ہی خدمت خلق نہیں ہے. آپ اگر نظر ڈالیں میرے والد صاحب کے دور کی، تو انہوں نے سیاست میں بھی عوام کی خدمت کی. جب سیاست سے وہ سائڈ پہ ہوئے تو انہوں نے مختلف طرح سے عوام کی خدمت کی. سب سے پہلے تو ہم نے فری میڈیکل کیمپس لگائے، اس کے بعد فری دسترخوان لگایا. اس کے علاوہ جو میرے والد صاحب مختلف حویلیاں شہر کے مسائل حل کر رہے ہیں. تو اس طرح کے مختلف جو کام تھے وہ میرے والد صاحب نے کیے، اور میں اسی مشن کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ فنڈز آ جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہو گئے، جس طرح کسی روڈ آپ نے بنوانا ہے، آپ نے کسی جگہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کروانا ہے، کہیں گیس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرانا ہے. تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ اس طرح عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. خدمت خلق تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن سیاست میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عوام کی دہلیز پر جائیں، عوام سے پوچھیں. اب فی الحال تو ابھی ہم عوام کی دہلیز پر جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ جب یہ عوام ہمیں کامیاب کروائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ عوام کی دہلیز پر جائیں گے، اور ان سے ہر جو مسئلہ ہے، جس علاقے کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سیاست میں آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں فنڈز ملیں گے، اور جو ہم ترقیاتی جو کام ہے وہ انشاءاللہ بخوبی نبھائیں گے، اور انشاءاللہ عوام کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. صحیح، بڑی اچھی بات کی ہے جی کہ یہ پہلے کینڈیڈیٹ مجھے نظر آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم ووٹ کے لیے عوام کی دہلیز پہ جا رہے ہیں، اور جب ہم الیکشن جیت جائیں گے، عوام ہمیں کامیاب کرے گی، تو اس کے بعد پھر عوام کی دہلیز پہ جائیں گے، وہاں جا کر پوچھیں گے کہ آپ کے پرابلمز کیا ہیں، آپ کو کن کن پرابلمز کا فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو عوام کی دہلیز پر جا کے ان کے مسائل سنیں گے بھی اور حل بھی کریں گے. اگلے سوال کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں. یہ تو صحت، تعلیم، صاف پانی، گیس کی جو مسائل ہیں وہ حویلیاں شہر کے اندر ہے تو برقرار ہیں. جی جی. تو آپ کے پاس کیا ایسی حکمت عملی ہے، آپ کا کیا پلان ہے کہ ان مسائل کو فوری حل کیا جا سکے؟ جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ بنیادی جو ضروریات ہے، پانی، بجلی، گیس اور تعلیم، یہ سب سے مین کسی بھی علاقے کا مسئلہ ہے. جب تک یہ تمام چیزیں اس علاقے میں موجود نہیں ہوں گی تو وہ علاقہ ترقی نہیں کر سکتا. صحیح. تو جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب عوام نے ہمیں کامیاب کروایا، اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایک سیاست میں بڑا نام رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس علاقے کی خدمت بھی کی ہے. صحیح. تو میں سب سے پہلے تو ان کی مطلب سرپرستی میں
کام شروع کروں گا، اور اس کے بعد جو تمام علاقہ ہے، ان تمام بزرگ ہیں، جو میرے نوجوان ساتھی ہیں، وہ میرے دستے بازو بنیں گے، تو ہم مل کر ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پچھلے 20 سال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اس طرح کے تعلیم کے حوالے سے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں سامنے آ سکا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ ایبٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے کیمپس میں بھی لانے میں سب سے پہلے میرے والد صاحب کا کردار تھا۔ اس کے علاوہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، آج بجلی کی اگر بات کریں تو وولٹیج کا ہر گاؤں میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے، عوام کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے، اور تمام بزرگوں سے، تمام دوستوں سے مشاورت کر کے، اور تمام اپنے وسائل بروئے کار لا کر عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ باران رحمت کا نزول بھی جاری ہے۔ عبداللہ اعظم صاحب جو کہ سیاست میں انہوں نے پہلی مرتبہ قدم رکھا ہے، باضابطہ انہوں نے تحصیل چیئرمین کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، الیکشن مہم میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، موسم بھی کافی خوشگوار ہے، باران رحمت کا نزول بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی۔ آپ کے نام کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا نام بہت بھاری ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرے نام کا مطلب تو ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ مطلب آپ تمام مخلوق کے لیے جو ہے ایک رحمت ہے، کوئی بھی بندہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے نام کا مطلب کوئی باری ہے، کیونکہ یہ ایک عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اور انشاءاللہ عوام کی خدمت بھی اسی جذبے سے کروں گا، تو میرے اللہ کا نام بندہ ہونے کے ناطے جی، آپ اللہ کا عوام بندہ کی ہونے کے ناطے میں عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ ایک ٹف سوال کرنے جا رہا ہوں جی۔ حویلیاں کے اس سے پہلے جتنے بھی امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر کے آگے آئے ہیں، سیٹ انہوں نے سنبھالی ہے، تو حویلیاں کے مسائل کو یقیناً بہت کم سنجیدہ لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ الیکشن جو ہیں آپ حویلیاں کے مسائل کے حل کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے تو بہت ٹف کوشچن کیا ہے، لیکن اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ میں اگر سنجیدہ نہ ہوتا تو میں اس الیکشن میں نہ آتا، لیکن اس سنجیدگی کی بھی ایک ہی وجہ ہے، اس حویلیاں عوام کی، اس حویلیاں شہر کی، اس پورے حویلیاں علاقے کی جو مسائل ہیں وہ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، اسی وجہ سے صرف میں نے یہ مشن لے کے چلا ہوں کہ میں انشاءاللہ عوام نے مجھے منتخب کیا، تو میں انشاءاللہ عوام کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، اور تمام سنجیدگی کے ساتھ اس حویلیاں شہر کے اور حویلیاں دے کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسائل تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے ان کو گنا ہے، ڈسکس کیا میں نے ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن جو مین مسئلے ہیں وہ آپ نے بھی پہلے بھی ایک کوشچن کیا ہے، پانی، بجلی، گیس، اور اس کے علاوہ جو مین مسئلہ ہے وہ روڈز کا ہے۔ جب تک آپ کے پاس روڈ کمیونیکیشن سٹرونگ نہیں ہوگی، آپ کے پاس بے شک کوئی علاقہ بھی ہو، جب تک آپ کے پاس اس کی ایکسیس نہیں ہے، اس کے اندر جو مرضی ہے آپ وسائل دے دیں، ادھر جس طرح بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، ادھر موجود ہے لیکن روڈ نہیں ہے، تو پھر اس علاقے کو مطلب محرومی ہے نا، ایک محرومی ہے آپ ادھر ایکسیس سٹرونگ نہیں ہوگی آپ کی، تو پھر آپ نہیں کریں گے، مطلب آپ کو ادھر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو مین مسئلہ ہے وہ روڈز کا ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے تو روڈز کا مسئلہ حل کریں گے، پانی کا جدھر مسئلہ ہے صحیح حل کریں گے، گیس کا جدھر مسئلہ ہے حل کریں گے۔ صحیح کل بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے جنگلہ کشکا کا، تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں ہمارا پانی کا ٹیوب ویل خراب ہوا ہوا ہے، صحیح کسی عوامی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلے ہم مل کر بیٹھ کر تمام علاقوں کے جو مین مسئلے ہوں گے، سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ ہم ان کو حل کریں، اور اس کے بعد جو باقی دیگر مسائل ہوں گے ان کو بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ آج کا لاسٹ جو سوال ہے آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جو ہم ہر کینڈیڈیٹ سے کرتے ہیں، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے ویورز، اپنے سپورٹرز، اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سجاد بھائی، جو میں آخری پیغام دینا چاہوں گا اپنی جانب سے اپنے ووٹرز کے لیے، وہ سب میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ سیاست جو ہے وہ کسی کی ذات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، سیاست صرف عبادت سمجھ کر اور اس علاقے کی، اس عوام کی خدمت سمجھ کر کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، نہ کہ کسی کے خلاف باتیں کی جائیں۔ میرا تو صرف ایک ہی مشن ہے، جس مشن کے لیے میں اس سیاست میں آیا ہوں، اور وہ عوام کی خدمت ہے، اور میں تمام جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی صرف ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ابھی ہم نے اس علاقے کے عوام کی ترقی کے لیے کام نہ کیا
تو یہ علاقہ مزید پیچھے چلا جائے گا، مزید پسماندہ ہو جائے گا، اور اس چیز کو کوئی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تمام جو ہے اس ٹائم تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پیار محبت سے بیٹھ کر آپس میں اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ یہ علاقہ ایک مثالی علاقہ بنے گا۔ زبردستی آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ایک لاسٹ سوال ہے، میں آج نہیں کرنا چاہوں گا، آگے چھوڑوں گا اس کے لیے۔ اللہ کرے آپ الیکشن ون کر جائیں، جیت جائیں، تو سوال میرا یہ ہوگا کہ آزاد ہی رہنا پسند کریں گے یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے؟ یہ جب آپ الیکشن ون کر جائیں گے اس کے بعد یہ سوال آپ سے کروں گا، آپ اپنے مائنڈ میں پہلے سے تیاری کر لیں اس حوالے سے کہ کیا جواب دینا چاہیں گے آپ۔ ویورز، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج عبداللہ اعظم سے جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ حویلیاں کے مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ نظر آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حویلیاں کے مسائل کو پچھلے 20-25 سال سے فیس کرتے آ رہا ہوں، حویلیاں کی عوام ان مسائل کو فیس کر رہی ہے، صحت، تعلیم جیسی بنیادی ضروریات جو ہے حویلیاں کی عوام کی پوری نہیں ہو رہی۔ تو غلہ گودام کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی تجویز پیش کی، وہ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سڑکوں کے حوالے سے، پانی کی ایشو کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کی کیمرہ مین ٹیم اور سجاد انولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔